آئیے ایک خوبصورت سے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ عشق و محبت کی دنیا میں ایک بہترین مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہوئی تھی کہ ایک شہر ہے اور وہ خراسان کا شہر ہے، اور خراسان سے لوگ اکثر گرمیوں کے موسم میں گرمیاں گزارنے کے لیے یا گرمیوں کا لطف لینے کے لیے اکثر بڑے بڑے مالدار لوگ بلخ کی سرزمین پر آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو بلخ کی سرزمین پر لوگ جیسے آج ہمارے یہاں لوگ جاتے ہیں چھٹیاں گزارنے کے لیے، گرمیاں گزارنے کے لیے، گرمیوں کا لطف لینے کے لیے ٹھنڈے علاقوں میں، نینی تال وغیرہ بھی لوگ جاتے ہیں اور بھی علاقوں میں، لیکن یاد رکھیں اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے، وہاں جا کر کوئی پاپ نہ کرے۔ پاپ کرنے پہ ممانعت ہے، ناجائز کام کرنے پہ ممانعت ہے۔ ہوا یوں ہی کہ گرمیوں کا پورا لطف لے کر خراسان والے بلخ سے نکل گئے، لیکن ایک مزدور تھا، اس کو بلخ کی ہوا راس آ گئی اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا اب خراسان جانے سے کیا فائدہ، میں نے تو اپنی زندگی کا بقیہ حصہ بلخ کی سرزمین پہ گزارنا ہے۔ اور پھر اس مزدور نے یہ فیصلہ کیا، بادشاہ کا بہت بڑا خوبصورت محل ہے اور اس محل کے قریب میں ایک خوبصورت باغ ہے، اور اس باغ کے قریب وہ مزدور اپنی چھوٹی سی کٹیا بنا لیتا ہے، اور چھوٹی سی کٹیا بنانے کے بعد دن بھر مزدوری کرتا ہے، شام کو آ کر اپنی کٹیا میں بیٹھ کر بادشاہ کا محل دیکھتا ہے، کبھی اس کے باغ دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی ملانے کے انداز بھی بڑے نرالے ہوتے ہیں، قدرت کے ملانے کے انداز بھی بڑے عظیم اور نرالے ہوتے ہیں۔ اچانک شام ہونے کو قریب تھی اور سورج کی آخری کرنیں بلخ کے کوساروں پر، تھوڑا آسان کر کے کہوں کہ بلخ کے پہاڑوں پر اپنی آخری کرنوں کی تجلیاں ڈال رہی تھی، اور رات آنے کو بےتاب تھی، دن جانے کے لیے بے چین تھا، رات آنے کو بےتاب تھی۔ ایسے میں دن اور رات کی کشمکش میں شام نے جنم لیا، شفق کا جمال جو ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ بے نقاب ہوا، اور آخری کرن کے جاتے جاتے اور شام کی پہلی جو ہے وہ صباحت آ گئی، ہوا کے آنے سے آتے آتے دل کھنچ رہا تھا ایک مزدور کا ایک باغ کی طرف، اس لیے کہ باغ سے جو ہوا ہو کر کے آ رہی تھی ایسا لگتا ہے کہ کسی کا پیغام لا رہی تھی۔ دل بیٹھا جا رہا ہے اور بے چینی ہے، بے قراری ہے، اور اس طریقے سے طبیعت ہے کہ جیسے کوئی کھینچ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ عشق اور مشق میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ کبھی کبھی یمن والے شام سے کھینچے چلے، کبھی کبھی یمن لوگ شام سے کھینچے چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی یمن والے شام کھینچ کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یمن والے مصر میں آتے، شام والے مصر میں آتے، اور ایک حسن کا بازار لگ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہوا یہی کہ اس مزدور کا دل کھنچ رہا تھا، اس کے قدم بوجھل بوجھل اٹھے، اور اٹھنے کے بعد باغ کی طرف گئے۔ جب باغ کی طرف گئے تو ہوائیں مشام جاں کو معطر کر رہی تھی۔ تھوڑا سا مجھے برداشت کر لے آج، اس لیے کہ آپ نے جو مجھے عنوان دیا میں چاہتا ہوں اسی رنگ میں آپ سے گفتگو کروں تاکہ آپ بھی اس کی لذتیں اٹھا سکیں اور میں بھی کچھ اس کی لذتوں سے جو ہے اپنے آپ کو مستفیض کر سکوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اہل ذوق سے گزارش ہے کہ آج اپنی سماعتوں پر اگر بار لگ رہا ہو تو ہمیں کچھ دیر کے لیے معاف کر دیں یا ہمارا شمار بچوں میں کر لیں، بڑی نوازش اور مہربانی ہوگی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ہوائیں آ رہی تھی اور مشام جاں معطر ہو رہے تھے، اور پھر مزدور کے قدم کشاں کشاں باغ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مزدور نے باغ میں قدم رکھا، اور جیسی قدم رکھا تو ایسا لگا کہ جیسے پھولوں میں کوئی پھول کھلا ہو، پھولوں میں کوئی پھول کھلا ہو۔ اور پھولوں کا حال یہ ہے کہ وہ کھلتے ہیں تو پھول لگتے ہیں، لیکن وہ پھول اس طرح کھلا تھا کہ وہاں آنکھیں نرگس کے پھولوں کی طرح تھی، وہاں بال سنبل کی طرح تھے، وہاں چال ہرن کی طرح تھی، اور لب جو ہے گل و لالا کی طرح دعوت نظارہ دے رہے تھے، اور رخسار یوں کھلے ہوئے تھے کہ کہنے والا یوں کہے کہ جیسے ابھی گلاب کی کلیوں نے پتیوں سے اپنے چہرے کو بے نقاب کیا ہے۔ جیسے ہی نگاہیں چار ہوئی، بیچارہ غریب قسمت کا مارا، وہ تو ایسی بجلی گری، دل تھام کے رہ گیا، اور دل ٹوٹ کر کے دل کا آبگینہ چکنا چور ہو گیا۔ کوئی اتنا بھی حسین ہے، کوئی اتنا بھی خوبصورت ہے، لیکن آنکھیں چار کیا ہوئی تھی قربان، اسلامی تقدس اب تک باقی تھا۔ نگاہیں چار ہوئی لیکن جھک گئی شرم سے، اللہ دیکھ رہا ہے، مگر بس وہ تو اپنا کام کر چکی تھی۔
हजारों तलवारों के ज़रबों से किसी को कत्ल करना उतना आसान नहीं होता जितना निगाह के वार से कत्ल करना आसान होता है। तलवारों का कटा हुआ एक मर्तबा आह करता है और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, लेकिन कुश्ते इश्क हर बार जीता है, हर बार मरता है। तलवारों से कटने वाला कफन में सुकून की नींद सो जाता है, लेकिन निगाहों का कतील जो होता है वो हर लम्हा जीता है, हर लम्हा मरता है, हर लम्हा आए भरता है। न नींद नैना, न अंग चैना, न आप आए, न भेजी बतिया। अल्लाह अकबर। आंखें चार क्या हुई, दिल हार बैठा और फिर दिल का आपकीना चकनाचूर हुआ, बिजली सी गिरी और गिरने के बाद शहजादी थी बल्ख की और कनीज़ों के झुरमुट में थी वो, जिसको थोड़ी देर पहले मैंने अभी फूल कहा, नरगिस कहा, और उसके बालों को जो है वो सुंबुल से तशबीह दी, उसके चलने को हरन कह दिया। हो सकता है किसी को मुबालगा लगे, लेकिन बात यही है कि वो शहजादी वाकई थी भी इतनी खूबसूरत और हुस्न की मलिका थी वो। आजकल किसी को हुस्न की मलिका कहना आसान है, लेकिन किसी का हुस्न की मलिका बन जाना बहुत मुश्किल है। क्या था बेचारा मजदूर, दिल पकड़ के रह गया। यूं ही तो वो सब कुछ खो चुका था, लेकिन किसी के दीदार ने तो उसका सब कुछ लूट लिया। वो बोझल कदमों से चला, अब न खुद की फिक्र है, न खाने की फिक्र है, न मजदूरी की फिक्र है, न कोई और फिक्र है, बस एक ही फिक्र है, वो कैसा था, वो कैसा था। कभी कभी हवा के झोंके आते तो रात की तारीकियों में बेचारा दरवाजा अपनी कुटिया का खोल देता, कहीं वो तो नहीं आ गया है। अंदाज वो बहू तेरी आवाज़ पाक का था, बाहर निकल के देखा तो झोंका हवा का था। लताफते हवा किसी के कदमों के जो है वो इशारे के हवाले से बहुत वाज़े अंदाज से इंसान की रहनुमाई करते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही था वो, कभी हवाओं से बातें करता, कभी फ़ज़ाओं से बातें करता। हालांकि वो मज़दूर था, लेकिन था इतना खूबसूरत कि कोई शहज़ादा भी उसके सामने खड़ा कर दिया जाए तो शहज़ादे के हुस्न को भी उस मज़दूर का हुस्न मात दे सकता है। इसलिए कि खूबसूरत बच्चे कोई ज़रूरी नहीं है कि बादशाहों के घर में ही पैदा हो, मालदारों के घर में ही खूबसूरत पैदा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी किसी गरीब की कुटिया में भी इतना खूबसूरत लाल पैदा होता है कि किसी के ताजमहल के अंदर भी ऐसा पैदा होना जो है वो मुमकिन नजर नहीं आता। तो अल्लाह की अता है, अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह जिसको जब चाहता है, जो चाहता है, जैसे चाहता है अता करता है, उसको देने के अंदाज आते हैं। वो मजदूर था लेकिन खूबसूरत था, हसीन था, जमील था। अगर वो हुस्न की मलका थी तो ये भी हुस्न का ताजदार था। अगर वहाँ चलने में हरन की अदाएं थी तो यहाँ भी चलने में जो है बास की बेबाकियाँ थी। अगर वहाँ आंखों में नरगिसीपन था तो यहाँ भी आंखों के अंदर मस्ताना जो है वो मस्तियाँ छलकती थी। अगर वहाँ पर जो है अल्लाह अकबर रुखसार गुल लाला की तरह खिले हुए थे तो यहाँ भी रुखसार शफक से कम नहीं थे। हुस्न अल्लाह अकबर कम और बेश दोनों का बराबर था। फर्क इतना था कि वो महल की रहने वाली थी और ये कुटिया का एक मजदूर था और एक अजनबी मुसाफिर था उस बल्ख के शहर के अंदर। फिर क्या हुआ, दिन गुजरते गए, रात होती गई, न खाने की फिक्र, न पीने की फिक्र। किसी आशिक के जार से जाकर के पूछो जब वाकई इश्क होता है तो कैफियत क्या होती है। कभी हम भी वो लम्हे मांगते हैं, अल्लाह हमें वो लम्हे अता कर कि तू अपने महबूब का इश्क हमें दे दे, कि मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। जो जिना बनाए बन को, जो चमन बनाए बन को, जो जिना करे चमन को, मेरे बाग में इलाही कभी वो बहार आए। फिर क्या था, कुछ दिन इसी तरह गुजरे, दीवानगी में, मस्तानगी में। कभी हवाओं से बातें करना, कभी दीवारों से बातें करना, कभी फ़ज़ाओं से बातें करना, कभी मुसल्ला बिछा करके गिड़गिड़ाते रहना। अल्लाह अकबर। मगर कोई साबित नहीं कर सकता तारीख़ में कि उस मुलाकात के बाद फिर उसकी गली का कोई चक्कर लगाया हो। कोई साबित नहीं कर सकता उस मुलाकात के बाद उस लड़के से कोई राब्ता किया हो। ये पाकीज़गी है इस्लाम के अंदर कि अगर नज़रें चार हो गई, दिल हार बैठा, तो अब खुदा से मांग रहा है, कोशिशें कर रहा है, निकाह के लिए प्लान कर रहा है। ये अंदाज नहीं है बेहुदा जो लोग करते हैं, जो लोग जिसमें डूबे हुए नफसानी। ये नहीं है कुत्तों की तरह निकल गए तकने के लिए, बिल्ली की तरह निकल गए, बिल्ली छिछड़े को तकती है ना, ऐसे निकल गए। ये अंदाज नहीं है। ये गंदापन और कमीनापन इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में हर चीज के आदाब और उसूल हैं। नजरें चार क्या हुई, मुसल्ले पर आ गए जनाब, हवाओं से बातें करने लगे, फजाओं से बातें करने लगे। और जब दीवानगी एक जगह पे थम गई, एक हौसला पैदा किया इश्क ने, चल यार चलकर सीधे बात करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं।
لڑکی کو کسی پارک میں بلا کر اس کی آبرو کا منصوبہ بنانا، یہ نامردی تو ہو سکتی ہے، عشق نہیں ہو سکتا۔ مردانگی کیا ہے؟ جس سے نظر چار ہوئی، جس کا حسن پسند آیا، جائز طور پر اس کو اپنے نکاح میں لے لیتے ہیں، اس کو مانگ لیتے ہیں۔ کون؟ کٹیا میں رہنے والا مزدور جو خود بلک کا ہے بھی نہیں، خراسان سے آیا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے گرمیوں کی، کسی کے ساتھ قافلہ چلا گیا، رک گیا، اور اب آنکھیں چار ہوئی ہے تو فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے جانا ہے اور بادشاہ سے اس شہزادی کا ہاتھ مانگنا ہے جس نے میری نیندیں اڑا رکھی ہے، جس نے میری نیندوں کو برباد کر دیا، میرا چین لے لیا، میرا سب کچھ چھین لیا۔ پھر کیا تھا؟ رات کو تیاری کی، آخری پہر میں سسکیاں لیتے ہوئے کٹیا کے اندر سسکیاں لیتے ہوئے دعا کی، بگڑی بنانے والے میری بھی بگڑی بنا دے، قسمت سنوارنے والے تو قسمتوں کو بدل دیتا ہے، میری قسمت میں بھی جو ہے وہ اسے لکھ دے جسے میں نے دیکھا ہے، اس لیے کہ اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ خدا کی بارگاہ سے کون سی نعمت نہیں مل سکتی؟ وہ تقدیر بنانے والا رب ہے، اس نے تقدیر لکھی ہے، اس نے تقدیر بدلنا بھی وہ جانتا ہے۔ ہائے ہائے، راتوں کی آخری پہر کی سسکیاں لی، صبح کا انتظار کرنے لگا، اور پھر وہ اجنبی مسافر مزدور صبح ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل کی طرف بڑھا۔ جب بادشاہ کے محل کی طرف گیا تو وہاں پر دربار لگا ہوا تھا، خاص و عام کی سنوائیاں ہو رہی تھی، اس لیے کہ جب ہم بادشاہ تھے تو لوگوں سے نفرت نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمارے یہاں دربار لگا کرتے تھے اور ہر خاص و عام سے بادشاہ ملاقات کرتا تھا، اس کے مسائل پوچھتا تھا۔ اچانک کوئی سپاہی آتا ہے، آداب حضوری بجا کر کے لا کے کہتا ہے بادشاہ سلامت، جہاں بنا کوئی مزدور آیا ہے اور وہ آپ سے باریابی چاہتا ہے اور کہتا ہے مجھے بادشاہ سے بات کرنا ہے۔ بادشاہ نے کہا بھیجو، اسی لیے تو بیٹھے ہیں۔ آ کر کے مزدور سامنے کھڑا ہوا، بدن پر پیوندار لباس ہے، آنکھیں جو ہے بھری بھری ہے، اور جو میں نے حسن بیان کیا، اب دوبارہ اس کو پھر کہوں گا تو وقت جائے گا، وقت ختم ہونے سے پہلے گفتگو مکمل کر لینی ہے، آپ کی توجہ بھی اللہ کرے سلامت رہے۔ پھر کیا تھا؟ اتنے بڑے نوجوان کو اور پھر خوبصورت جوان کو بادشاہ نے دیکھا، اور پھر بادشاہ نے کہا جائے کس مقصد کے تحت آپ آئے ہیں؟ تو اس جوان نے پوری بے باکی کے ساتھ کہا جہاں بنا جو فریاد میں لے کر کے آیا ہوں وہ فریاد لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی نہیں ہے، اگر آپ میری فریاد سننا ہی چاہتے ہیں تو میں تخلیہ چاہتا ہوں، تخلیہ عطا کیا جائے، اس کے بعد گفتگو ہوگی۔ پھر ایک ہاتھ کا اشارہ ہوا، پوری محفل برخاست ہو گئی، اور بادشاہ چند وزراء کے ساتھ اس کو باریابی کی اجازت دیتا ہے، اور وہ جوان پھر پوری بے باکی کے ساتھ بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ آپ کی جو اکلوتی بیٹی ہے بلخ کی شہزادی، اس کا ہاتھ مانگنے اور اس سے نکاح کا رشتہ لے کر کے آیا ہوں۔ جیسے ہی یہ بات ایک اجنبی مسافر مزدور کی زبان سے، جس کے بدن پر پھٹا پرانا پیوندار کپڑا تھا، لیکن جب اس کی زبان سے یہ بات سنی گئی تو جیسے لگا کہ پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ وزیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا، کہتے ہیں چائے سے زیادہ کیتلیاں گرم ہوتی ہے، وزیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور وزیر نے اپنی تلوار کو جو ہے حرکت دیتے ہوئے کہا بدبخت بد نصیب انسان، اپنی اوقات دیکھ، اور تو شہزادی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہے؟ کبھی سوچا بھی تو ہوتا، یہ کیا مخمل میں بھی کبھی ٹاٹ کے پیون لگا کرتے ہیں؟ مگر باہر مسلمان، باہر اسلام، کیا انداز تھا بادشاہوں کا۔ بادشاہ نے وزیر کو جھڑکتے ہوئے کہا کیا بکواس کرتے ہو؟ پھلدار ٹہنیوں پہ پتھر تو کوئی بھی پھینک سکتا ہے، پتھر پھینکنے پر اعتراض کیوں ہے؟ بات اتنی ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے ہر جوان کو حق ہے کہ جہاں وہ لڑکی دیکھے وہاں وہ اپنا رشتہ بھیج سکتا ہے۔ اب بات آپ پر ہے، پسند آئے تو دیجئے، نہ پسند آئے نہ دیجئے، اس طرح کسی کو روب سے دبایا نہیں جا سکتا۔ آپ اس کی فریاد سنیں، اگر آپ دے سکتے ہیں تو دیں، نہیں دے سکتے تو نہ دیں۔ بادشاہ نے بہت حسن تدبیر کے ساتھ معاملے کو رفع دفع کیا، اور پھر اس سے کہا کہ وزیر آپ سے بات کریں گے، آپ ان سے بات کر لیجئے۔ اور پھر وزیر سے کہا دیکھو غریب ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے یہ رشتہ مانگ سکتا ہے، ہم بادشاہ ہیں، اسے رشتہ نہیں دیں گے، ایسی کوئی کڑی شرط یا مشکل شرط رکھ دو جس کو یہ پورا ہی نہ کر سکے، اگر یہ پورا نہیں کر سکے گا تو معاملہ خود ہی ختم ہو جائے گا اور پھر دوبارہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ وزیر کو یہ بات بادشاہ کی بڑی پسند آئی، لیکن میں اس بادشاہ کے اخلاق سے بڑا متاثر ہوا جب مجھے تاریخ میں اس کی زندگی پڑھنے کو ملی کہ آخر وہ ایک مزدور کا اتنا دل رکھنا چاہتا تھا، ایک مزدور کے لیے اس کے دل میں اتنی وسعت تھی کہ وہ اس نے تدبیر کے ساتھ معاملے کو ٹال رہا تھا۔
डांट नहीं रहा था, चीख नहीं रहा था, चिल्ला नहीं रहा था, नाराज नहीं हो रहा था। आखिरकार वजीर बड़ा दानिशमंद था। वजीर ने कहा देखो आप एक काम करें, आप 8 दिन के बाद आए, 1 हफ्ते के बाद हम मशवरा करते हैं, फिर बताएंगे करना क्या है। 8 दिन के बाद वो चला गया। अब 8 दिन उसके ऐसे गुजरे जैसे क़यामत की सुबह तवील होगी। एक एक दिन इतना भारी गुजर रहा था। खुदा खुदा करके 8 दिन गुजरे और वो उम्मीद के साथ जब वापस आया तो वजीर ने कहा जिन बादशाह और शहजादों के रिश्ते बल्क की शहजादी को आए हैं उनमें आपका नाम भी शामिल कर लिया गया है, आपको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। लेकिन बादशाह की तरफ से शर्त ये है कि बादशाह की इकलौती बेटी को उसी के निकाह में दिया जाएगा जो बादशाह की बेटी के लिए, उसके हार के लिए काला हीरा लाएगा, अपनी ज़बान में ब्लैक डायमंड लाएगा, उसी के साथ इसका रिश्ता किया जाएगा। क्या आप ला सकते हैं? भाई सफ़ेद डायमंड लाना, सफ़ेद हीरा लाना भी उस मजदूर के बस का नहीं था ना, उस मजदूर के बस का नहीं था। लेकिन वो अगर वाकई बादशाह होता भी, बादशाह भी अगर वो होता तो ब्लैक डायमंड उसके बस की बात नहीं थी। ये और बात है, हिंद वालों के मुकद्दर उरूज पर है। उसके बस की बात ही नहीं थी। लेकिन वो इश्क क्या जो इंसान को हार दे या हार मानने पे मजबूर कर दे। इश्क कभी हार मानने पे मजबूर नहीं करता। उसने कहा, मजदूर ने, जिसको रात के लिए एक रोटी भी मैसर न थी, उस मजदूर ने कहा शर्त तो बड़ी कड़ी है, काला हीरा लाना, ब्लैक डायमंड लाना। मैं अपने मौजूदा दौर के अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, आप उसको ये ना सोचिएगा कि उस दौर उसने ब्लैक डायमंड कैसे कह दिया। काले हीरे को ब्लैक डायमंड ही कहते हैं, ये भी बात है। काले हीरे को ब्लैक डायमंड ही कहते हैं, लेकिन कुछ भाई मौजूदा इस्तिलाहात भी तो हमें इस्तेमाल करनी होती है आपके दरमियान उतर कर गुफ्तगू करने के लिए। उसने कहा कि चीज़ तो बड़ी महंगी है, बादशाह भी इसको नहीं ला कर दे सकता है, लेकिन जब मोहब्बत की है ना, इश्क किया किसी से, तो हम ला कर दें, कोशिश करेंगे। और मैं सबसे नाउम्मीद हो सकता हूँ, लेकिन अपने रब से नाउम्मीद नहीं हूँ। मेरा अल्लाह मेरी ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि मेरी मोहब्बतों में पाकीज़गी है, मेरी मोहब्बतों में इखलास है, मेरी मोहब्बतों में बनावट नहीं है, मेरी मोहब्बतों में खलूस है। मैं ज़रूर लाऊंगा। और उसके बाद गया, घर लौटा। भीगी भीगी रात थी, बल्क की भीगी भीगी रात थी, रात का आखिरी पहर था, शबनम गिर रही थी। इकबाल के लहजे में, फूलों को आए जिस दम शबनम वज़ू कराने, नाला मेरा वज़ू हो, रोना मेरा वज़ू हो, नाला मेरी दुआ हो। अल्लाह अकबर। वो गिड़गिड़ाता रहा, सिसकियाँ लेता रहा और कहता रहा, मौला कभी तूने किसी मांगने वाले को महरूम नहीं किया, तेरा वादा है मुझसे मांगो मैं अता करूँगा। मौला शायद किसी से सच्ची मोहब्बत हो गई है, अब उसको पाने के लिए एक सच्चा रास्ता मैं इख्तियार की मैंने किया है, लेकिन जालिम वक्त के लोगों ने इतनी सख्त कड़ी शर्त लगा दी है, मेरे बस में नहीं है, मैं बेबस हूँ, लेकिन तू इख्तियार रखता है। मौला मुझे कामयाब कर दे, इस मुहिम में कामयाब कर दे। रोता रहा, सिसकियाँ भरता रहा, दुआ करता रहा। कहते हैं कि रात के आखिरी पहर की दुआ कभी रद्द नहीं होती, बाबे इजाबत इलाही से टकराई जाती है। और फिर सुबह होते होते आंसुओं का तूफान थम गया और एक ऐसी गैर महसूस ताकत ने दिल में हौसला पैदा किया, उठ और अपना सफर शुरू कर। जिस इश्क की राह का तू मुसाफिर बना है, उस इश्क की राह के मुसाफिर जा, अपने सफर का आगाज कर। बस दिल में एक अजीब सी लगन थी, उमंग थी। फावड़ा उठाया, गर्दन पे रखा और नामालूम मंजिल की तरफ वो खुरासान का एक मुसाफिर बल्क की सरजमीन पे रवाना हो गया। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, कई शबाना रोज तक बगैर संगे मील के, बगैर मंजिल के चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। कभी नानी दादी से कहानी में सुना था कि बर्फीले पहाड़ जो काले होते हैं, उसी के अंदर काला हीरा ब्लैक डायमंड होता है। सफ़र शुरू रहा, चलता रहा, चलता रहा। कई दिन की मुसाफत के बाद इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, पहाड़ों में घिर गया। चारों तरफ देखा, थक कर बैठ गया। थक के बैठा, सोच रहा था मैं कहाँ गया, मेरी मंजिल कहाँ थी, मैं कहाँ गया। अचानक कोई आने वाला आता है
کندھوں کو دھکا دیتا ہے، اے سونے والے، سونے کا وقت نہیں ہے، یہ برفیلے پہاڑ ہے، اور ایک پہاڑ ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹ کر اس کی چوٹی زمین پہ گر گئی ہے، اور تجربہ بتاتا ہے کہ شام تک اس پوری وادی کے اندر برف پگھل جائے گی اور برف کا سیلاب آئے گا۔ اگر اس وادی میں بیٹھا رہا، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اٹھ، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس وادی سے نکل جا۔ اب وہ جوان جب اپنے کندھے پر، اور پھر وہ بوڑھا غائب ہو گیا، میری اپنی ذہن کے مطابق وہ کوئی اور بوڑھا نہیں تھا، اسی ذات کو دنیا جناب خضر علیہ السلام کہتی ہے۔ چلنے والا چلا، دیکھا کہ سارے راستے مسدود، جس راستے سے آیا تھا اس میں چوٹی پہاڑ کی گر کے پڑی ہے، اب وہ اس کو توڑ رہا ہے، ٹوٹتی نہیں۔ آخرکار اس جوان نے پوری طاقت لگا کر زوردار وار کیا، کس لیے؟ نکلنے کے لیے۔ تو جب زوردار وار کیا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئی اور آنکھیں چکا چوند ہو گئی، خیرہ ہو گئی، اس لیے کہ اسی کے ٹوٹنے کے بعد اس کے اندر سے کالا ہیرا نمودار ہوا۔ ارے یہ قدرت کی اس طرح مدد ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ یہاں پر رک کر کہنا چاہتا ہوں، اپنے جیسے سے سچا پیار کرنے پر یہ انعامات ملتے ہیں۔ محبوب خدا سے کوئی سچا پیار کرے، انعامات کی بارش کیا ہوگی، عطاؤں کی بارش کیا ہوگی، اللہ اکبر۔ ہاتھ میں ہیرا لے، کالا ہیرا، یہی کالا ہیرا ہے جو بادشاہوں کو تک میسر نہیں ہے، یہی کالا ہیرا ہے۔ اور پھر چستی کے ساتھ چھلانگ لگاتے ہوئے وہ ہرنیوں کی طرح چوکڑی بھرتے ہوئے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی کوششوں کے باوجود جب چلتا رہا تو تھکن بھی اب محسوس نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ جب منزل نظر آتی ہے تو تھکن بڑھنے کی بجائے کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر دربار لگا ہے اور یہ مزدور پہنچا۔ وزیر نے دیکھا، پھر آ گیا تو؟ یہ شریفوں کی عادت نہیں، ہم نے تو جو قید لگائی تھی تم نے اس شرط کو پورا نہیں کیا اور پھر چلے آئے وہ پریشان کرنے کے لیے۔ اس نے بڑی محبتوں کے ساتھ کہا، میں پریشان کرنے نہیں آیا، میں تو شرط کی تکمیل کرنے آیا ہوں۔ جیسے اپنی مٹھی کو کھولا، بادشاہ اور سارے وزراء کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی۔ یہ لیجئے اپنا بلیک ڈائمنڈ اور اپنا وعدہ پورا کیجئے۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف، وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا کہ اب کیا کریں، اس نے تو شرط پوری کر دی، وہ بادشاہ بھی جو نہیں کر سکتا تھا وہ عاشق نے پوری کر دی۔ وزیر ہوشیار تھا، آنکھوں میں باتیں ہو گئی، پیغام دیا ہے، کبھی پیغام لیا ہے، نظروں سے محبت میں بڑے کام لیا ہے، آنکھوں میں باتیں ہو گئی۔ اور جب باتیں ہو گئی تو وزیر نے کہا، ارے اصل بات یہ تو ہمارا مطالبہ تھا، شہزادی دراصل کان کی بالیوں میں سفید موتیاں پہننا بہت پسند کرتی ہے، ایک آخری شرط ہے اور پتہ ہی ہے اس کے بعد کوئی شرط نہیں، آخری شرط ہے 2 موتی بالیوں کے لیے لے آؤ شہزادی کے لیے، بس رشتہ ہو جائے گا۔ ایک مزدور کے لیے کیا کم تھا؟ پھر دل پکڑ لیا، وائے رے ناکامی، ہائے رے ناکامی، اب کیا کروں؟ لیکن پھر عشق نے کہا، ہارنا مت، ہمت مت ہارنا، اٹھ چل آگے بڑھ۔ جیسے کوہساروں میں، پہاڑوں میں اللہ نے بلیک ڈائمنڈ تجھے دے دیا، کالا ہیرا دے دیا، موتی کا انتظام بھی قدرت کر دے گی۔ پھر نکلا، گھر پہنچا، دعا کی، پھر چلا، خوب لمبا سفر کیا، سمندر کے کنارے پہ پہنچا۔ کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر صدف ہوتی ہے اور صدف کے اندر موتی ہوتا ہے، لیکن تیراکی جانتا نہیں تھا، عشق والا تھا۔ پانی لیا، چلو سے باہر پھینکا، پھر لیا، پھر باہر پھینکا، پھر لیا، پھر باہر۔ کیوں؟ میں تھوڑی دیر میں سمندر کو خالی کر دوں گا، اور جب سمندر خالی ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر کی سیپ نظر آئے گی، پھر سیپوں کو اٹھاؤں گا، دامن میں بھر لوں گا۔ 2 موتیوں کا مطالبہ ہے، میں تو وہاں موتیوں کی فرش بچھا دوں گا۔ پانی پھینک رہا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، لیکن وہ سمندر کی موجیں بڑھتی ہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں عشق سچا ہو، کامیابی مل ہی جاتی ہے۔ نگاہیں حسرت سے آسمان کی طرف اٹھتی ہے، 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 6 دن۔ اگر میری جماعت کا اتنا بڑا مفکر اس واقعے کو نہ لکھا ہوتا، واللہ کبھی محراب میں بیٹھ کر بیان کرنے کی میرے اندر ہمت نہ تھی، کہیں لوگ مجھے جھوٹا تصور نہ کریں۔ لیکن میں اس ذات پر اعتماد کر رہا ہوں جو ہماری جماعت میں سند کی حیثیت رکھتی ہے، اس ذات نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا عظیم مفکر، بڑا عظیم دائی، یورپ کی سرزمین پر اسلام کی شمع کو روشن کرنے والا دائی، انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی اور پھر کہا،
مولا میری مدد کر، یہ کیا ہے؟ میں پانی پھینکتا ہوں، پانی بڑھتا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب چاند مکمل ہوتا ہے، یعنی کہ جب چاند مکمل ہوتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند جب ہوتا ہے تو سمندر کے اندر جوار پھاٹا آتا ہے، یعنی کہ مد و جزر آتے ہیں، وہ اپنی کرنوں سے پانی کو کھینچتا ہے اور پھر سمندر کے اندر نیچے کی چیزیں اوپر، اوپر کی چیزیں نیچے، یوں ایک بھونچال آ جاتا ہے۔ بس ایسا ہی ہوا، 14ویں شب آئی اور آنے کے بعد جب مد و جزر کے مناظر دیکھے تو کئی سیپیں جو ہے وہ پڑی تھی، صبح کا وقت ہوا، دامن میں سمیٹا اور سفید موتیوں کو لے کر پھر دوڑا۔ اب جب گیا تو وہاں پر دربار لگا تھا، پھر آ گئے، ہاں وعدہ پورا کر رہے ہیں، یہ موتی بھی لے آئے۔ موتیوں کو دیکھے، سچے موتی، بادشاہ لوگ تھے، وزیر لوگ تھے، جانتے تھے سچے موتی۔ اب کوئی جواب نہ تھا۔ وزیر نے بہت ہلکی آواز میں کہا، سوچو تو صحیح، کہاں رشتہ لے جا رہے ہیں؟ آپ نے شرطیں تو پوری کر دی ہے، لیکن تھوڑا بادشاہ کا خیال تو کرو۔ ابھی کچھ باتیں ہو ہی رہی تھی، اچانک ایک کنیز دوڑی دوڑی آئی اور اس نے کہا، شہزادی اچانک گری، بے ہوش ہو گئی ہے، اس کی نبضیں جو ہے وہ تھمتی جا رہی ہے، اس کی سانسیں رکتی جا رہی ہے۔ پوری محفل اٹھی شہزادی کی طرف، وائے رے ناکامی، ہائے رے ناکامی۔ شرطیں تو پوری ہو گئی، بلیک ڈائمنڈ بھی پیش کر دیا گیا، سفید موتی بھی دے دیے گئے، لیکن جس کے لیے گئے تھے اسی کا انتقال ہو گیا اور وہ شہزادی دنیا سے کوچ کر گئی۔ سب کہہ رہے تھے شہزادی مر گئی، مر گئی، مر گئی، لیکن مزدور کہہ رہا تھا میری شہزادی نہیں مر سکتی، میری محبت نہیں مر سکتی، میرا پیار نہیں مر سکتا۔ پھر کیا تھا، پورا بلخ سوگواری میں ڈوب گیا۔ شہزادی کو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا گیا اور پھر بادشاہ کی بیٹی تھی، ہزاروں کے لاکھوں کے ہجوم میں جنازہ اٹھا، یہ بھی سر جھکائے جھکائے مزدور چل پڑا۔ پھر کیا تھا، نماز جنازہ ہوئی اور لاکھوں لوگوں نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے شہزادی کو شاہی قبرستان میں دفن کر دیا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل پڑے اور پھر رات نے اپنی سیاہ چادر بلخ کی سرزمین پہ تان دی، لوگ غموں میں ڈوبے بستروں پہ لیٹ گئے۔ کہتے ہیں کہ رات کا آخری پہر تھا، رات کی سیاہ زلفیں تھوڑا کمر سے نیچے آ کر ڈھلک گئی تھی۔ ایسے وقت میں وہ اپنی کٹیا سے نکلا اور نکلنے کے بعد کون، کندھے پہ کدال رکھ کر مزدور نکلا، اور نکلنے کے بعد جس نے کالا ہیرا اور سفید موتی لائے تھے، یعنی دریا اور کوہساروں کو جس نے مسخر کر دیا تھا، وہ آج اپنی موت کو گلے لگاتے ہوئے بہت بڑا خطرہ مول لے رہا تھا۔ یہ وہ پہنچا شاہی قبرستان میں، تازہ ترین قبر دیکھی، یہی شہزادی کی قبر تھی۔ پہلے گھٹنے ٹیک کر جو ہے وہ شہزادی کی قبر کی مٹی کو بوسے دیے اور اس کے بعد جلدی جلدی سے مٹی ہٹائی۔ تازہ قبر تھی، جلدی سے مٹی ہٹ گئی، تختے نظر آئے، تختے ہٹائے، جیسے کفن دکھا بے چین ہو گیا، بے قابو ہو گیا، نیچے قبر میں اترا اور شہزادی کو کندھے پہ ڈالا، مٹی برابر کی، گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہزادی کو لے جا کر کے اپنے گھر کی کٹیا میں ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگا گھٹنوں کو ٹیک کر۔ جب بوڑھی زلیخا جوان ہو سکتی ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آ سکتا ہے، مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ پیدا ہو سکتا ہے، مومن سے کافر، کافر سے مومن پیدا ہو سکتا ہے۔ اے وحدہ لا شریک، تو وہی تو ہے، تو کسی سے پیدا نہیں، تجھ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، لم یلد ولم یولد تیری شان ہے۔ روزانہ نسیم سحر تو چلاتا ہے، روزانہ کلیوں کو کھلنے کا شعور تو دیتا ہے، روزانہ جو ہے وہ صبح کا اجالا تیرے حکم سے تڑکتا ہے، روزانہ رات کی سیاہی تیرے حکم سے آتی ہے۔ ہاں ہاں، پتیاں ہر بہاروں میں پہاڑ جو ہے وہ درختوں پر اگتی ہے، پتھروں کے اندر پھول پیدا ہوتے ہیں، دریاؤں کو روانی تو نے دی ہے، سمندر کو طغیانی تو نے دی ہے، ستاروں کی انجمن تو نے سجائی ہے، سریا کو تو نے سجایا ہے۔ روزانہ چاند نکلتا ہے، گھٹتا ہے، گھٹتا ہے، گھٹتا ہے، گھٹ جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھ جاتا ہے اور بدر کامل ہو جاتا ہے۔ اے وہ جو سورج کو نکالتا ہے تو عروج میں پہنچا کر پھر زوال پذیر کر دیتا ہے۔ تیرے آخری محبوب کا واسطہ اور تجھے تیری محبتوں کا واسطہ، ہم نے بھی کسی سے محبت کی، لاج رکھ لے، اس مردہ شہزادی کے اندر پھر سے جان پیدا کر دے، اس لیے کہ مردوں میں جان پیدا کرنا تیرا ہی کام ہے، تو ہی مردوں میں جان پیدا کرتا ہے۔ میرے اللہ، اگر آج اس شہزادی میں تو نے جان پیدا کر دی، مجھے نئی زندگی ملے گی، اسے نئی زندگی ملنے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں لکھنے والا مفکر لکھتا ہے، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کیا کھلا،
ایک نامعلوم طبیب حکیم گھر میں اپنے ملازم اور مزدور کے ساتھ داخل ہوا، سر پہ ٹوکرا تھا، اس میں دوائیاں تھیں، اور پھر اس کے بعد اس نے آ کر سیدھا شہزادی کا ہاتھ پکڑا، نبض دیکھی اور کہا اے اجنبی مزدور، وقت کو ضائع نہ کر، شہزادی مردہ نہیں ہے، یہ تو ابھی اس کی سانسیں ہلکی ہلکی چل رہی ہے، میرے پاس ایک دوا ہے، اسے جلدی سے تلوے میں مل۔ اور پھر مزدور کے ہاتھ میں اسی مزدور کے ہاتھ میں وہ دوا دیا، مزدور نے جلدی جلدی سے تلووں پر ملا، اور ملنے کے بعد اس حکیم اور طبیب کی نگاہیں چراغ کی روشنی میں شہزادی کے چہرے پہ ٹک گئی۔ کیا دیکھا گیا؟ اچانک شہزادی حرکت کرنے لگی، اور اس کے بعد دوسری دوا نکال کے طبیب نے ناک میں ڈالی، شہزادی کو چھینک آئی اور شہزادی اٹھ کر بیٹھ گئی، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی، آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے مردے کے اندر میری محبتوں کی وجہ سے نئی جان پیدا کر دی ہے۔ پھر کیا تھا؟ قربان اسلامی محبت۔ جیسے ہی اس لڑکی نے اپنے آپ کو بیدار پایا، کفن کی آنچل سے منہ چھپایا، میں کہاں ہوں؟ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ فوراً اس مزدور نے کہا آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا، آپ محفوظ ہیں۔ اور پھر پوری داستان، باغ سے لے کر زندگی تک کی داستان، پوری داستان سنائی۔ ہم آپ کے لیے اتنا سب کچھ کیے، آپ انتقال کر گئی، حتیٰ کہ میری محبتوں نے تمہیں زندہ کیا ہے۔ بس کیا حیا کی ملکہ تھی وہ، حسن کی ملکہ بھی تھی، حیا کی بھی، آج کل کی لڑکیوں کی طرح نہیں۔ اس نے تو کفن سے چہرہ چھپا لیا تھا، اور جب پوری داستان اس نے سنی کہ میں تو ایک اس مرد درویش کی محبت کی بنیاد پہ میں نئی زندگی مجھے ملی ہے، اور میری زندگی صرف اسی کے لیے ملی ہے، میں صرف اسی کے لیے زندہ ہوئی ہوں، تو شرم کی ماری نے بس اتنا کہا، جس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے قدرت کی امداد ہو، پھر وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو ہی جانا چاہیے۔ بس اتنا کہہ سکی۔ حکیم نے کہا پھر غیر محرمی کب تک، نا محرمی کب تک؟ ہم دونوں گواہ ہیں، ایجاب و قبول کر لو، ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر لو۔ نکاح ہو گیا۔ اب اس مزدور کو نئی زندگی مل گئی۔ لوگ کہہ رہے تھے شہزادی کا انتقال ہو گیا، لیکن شہزادی نئی زندگی پا کر کٹیا میں زندگی گزار رہی تھی۔ بس فرق اتنا تھا کہ کبھی محل میں تھی اور آج کٹیا میں۔ لیکن اس لڑکی کو اس مزدور کے عشق کی اتنی قدر تھی کہ اس کو کٹیا اب راحت دے رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ محل کے اندر تھی، لیکن یہاں اسے محبت مل رہی تھی، پیار مل رہا تھا، وہ دھوکہ نہیں دے رہی تھی، اور اس نے اس راز کو سب سے چھپا کر کے رکھا تھا۔ بالآخر ایک دن وہ آیا کہ گھر کے آنگن میں ایک پھول کھلا، خوبصورت سا بیٹا پیدا ہوا، بیٹا چلنے لگا، بولنے لگا، کلمہ پڑھنے لگا۔ اور پھر اس شہزادی نے کہا آج کل سنا ہے کہ میرے انتقال کے بعد ابا اور امی کی طبیعت مسجد مدرسوں کی طرف زیادہ ہو گئی ہے، مدارس قائم ہو رہے ہیں، مساجد قائم ہو رہی ہیں، مکاتب قائم ہو رہے ہیں، بہت محنتیں ہو رہی ہیں دین پر، اس لیے کہ دل اچاٹ ہو گیا ہم لوگوں کا دنیا سے۔ یہ سن رکھا ہے میں نے بھی، اور وہ لوگ دنیا سے دور ہوتے چلے گئے، دین سے قریب ہوتے چلے گئے۔ ایک کام کرتے ہیں، جو مکتب محل میں چلتا ہے اپنے بچے کو ہی بھیجتے ہیں۔ ایک دن مکتب کی سالانہ تقریب تھی، چھوٹا مدرسہ جسے مکتب کہتے ہیں، جیسے ہمارے اپنے یہاں مالیگاؤں میں سنی دعوت اسلامی 60 مکاتب چلا رہی ہے پورے شہر میں، مکتب کی سالانہ تقریب تھی۔ سالانہ تقریب میں بادشاہ آیا، ننھے ننھے بچوں نے جھک کے بادشاہ کو سلامی دی۔ جیسے ہی بادشاہ کی نظر اس لڑکے پر پڑی، کس کے؟ اس لڑکے پر۔ کس لڑکے پہ؟ مزدور کے لڑکے پہ۔ بادشاہ کا دل کھنچتا چلا گیا۔ یہ کوئی مانوس جانا پہچانا چہرہ لگتا ہے، یہ چہرہ جانا پہچانا، یہ چہرے سے انسیت ہے، یہ چہرے میں اپنائیت ہے، یہ چہرے سے خون جوش کھاتا ہے۔ کون ہے یہ؟ معلم سے پوچھا کون ہے یہ؟ معلم نے کہا وہ سامنے کٹیا ہے نا مزدور کی، اسی کا بچہ ہے، غریب آدمی ہے، روزانہ لا کے پہنچاتا ہے، شام کو لے جاتا ہے، یہ بچہ اپنا سا لگتا ہے۔ ایک کام کریں، اس کے ابا سے کہنا کہ یہ اس بچے کو محل میں لے کر گیا۔ شام کو ابا آئے تو کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے، حکم حاکم ہے کہ تم اپنا بچہ محل میں لے کر جاؤ۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ گھر لایا، بیوی سے مشورہ کیا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ ایسا لگتا ہے اب پوشیدہ راز سب اوپن ہو جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہوگا؟ بہرحال شہزادی نے کہا کوئی فکر نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور وہ بچہ یوں ہی کوئی پہلے کم خوبصورت نہیں تھا، محل میں بھیجنے کے لیے شہزادی تھی، اس بچے کو شہزادوں کی طرح سجایا،
باپ کے ساتھ انگلی پکڑائی، روانہ کیا۔ جیسے ہی محل میں پہنچا یہ بچہ، خوبصورت سے بچے کو بادشاہ نے اپنی گود میں اٹھایا۔ مزدور بھی بھیس بدل چکا تھا، مجھے پہچانا نہ جا سکے کہ چند سالوں پہلے رشتہ مانگنے آیا تھا اور شہزادی انتقال کر گئی تھی، پتہ نہیں کیا ہوگا، بھیس بدل لیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے دیکھا اس بچے کو قابو نہ پا سکا، اٹھایا گود میں اور سیدھا زنانہ خانے میں بادشاہ گھس گیا۔ بادشاہ اس طرح نہیں جایا کرتے تھے زنانہ خانے میں، لیکن جیسی ملکہ کی نظر بادشاہ کے گود کے بچے پڑی اور یہ مانوس جانا پہچانا چہرہ، غور کیا، کہا بادشاہ جانتے مرحوم شہزادی کا بچپن ایسا ہی تھا نا؟ اس کی ناک دیکھو یہ مرحوم شہزادی کی طرح، اس کے ہونٹ دیکھو مرحوم شہزادی، اس کی آنکھیں مرحوم شہزادی کی، ارے یہ تو مرحوم شہزادی کے ہو بہو دکھتا ہے۔ اس کا بچہ ہے، ارے وہ سامنے جو کٹیا میں مزدور رہتا ہے اسی کا بچہ ہے۔ یہ بچہ میری مرحوم شہزادی کی یاد دلاتا ہے، یہ میرے یہاں رہے گا، اب ہم اسے جانے نہیں دیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ بچے خریدے اور بیچے نہیں جاتے نا، تو پہلے اس کے ماں باپ سے پوچھنا پڑے گا۔ کوئی بات نہیں، غریب لوگ ہیں، ہم اپنے محل میں ان کو جگہ دے دیں گے، وہ ہمارے محل میں رہیں گے، ہم بچہ دیکھتے رہیں گے، تسلی ہوتی رہے گی، کسی کی گود خالی کرنا ہمارا مقصد نہیں، ان سے بات کرو۔ بادشاہ باہر آیا، کہا کہ ملکہ کی خواہش ہے کہ یہ بچہ محل میں رہے۔ مزدور نے جواب دیا بچے بیچنے کے لیے نہیں ہوتے۔ دیکھا قدرت کے انداز، کل یہ کھڑے تھے کسی بچی کو مانگنے کے لیے اور آج وہ کھڑے ان کے بچے کو مانگنے کے لیے۔ اسی کو دنیا کہتے ہیں، کما تدین تدان، اسی کو دنیا کہتے ہیں۔ بچے بیچنے کے لیے نہیں ہوتے۔ پھر ہم اپنی بیوی سے مشورہ کریں گے، یہ بچہ میرا اس کا مشترکہ بچہ ہے، ہم اپنی بیوی سے مشورہ کریں گے، بیوی جو کہے گی اس پہ عمل کریں گے۔ اچھا ایک کام کریں، آپ کی بیوی کو منانے کے لیے ہماری ملکہ آپ کی کٹیا میں آ جائے گی، آپ کی بیوی کو منانے کے لیے ہماری ملکہ آپ کی کٹیا میں آ جائے گی، وہ منا لے گی، منانا جانتی ہے وہ، میری ملکہ منانا جانتی ہے، منا لے گی، آپ یہاں کے رہنا عیش میں رہو گے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلا گیا بچے کو لے کر۔ ابھی یہ گھر پہنچا تھا، ادھر ملکہ نے کہا ڈولیاں تیار کی جائیں، پورے کر و فر کے ساتھ سفر کرنے والی ملکاؤں نے فوراً کہا خواجہ سراؤں سے محل سے لے کر کٹیا تک کے قطار لگا دو اور ہمیں وہاں جلدی سے جلدی پہنچا دو۔ ڈولیاں اٹھی، لوگ کہنے لگے اچانک ملکہ کدھر جا رہی ہے؟ کسی نے کہا وہ مزدور کی کٹیا میں جا رہی ہے۔ کہا رے تعجب ہے مزدور کی کٹیا میں؟ کہا ہاں، کوئی تعجب نہ کرو، جب سے شہزادی کا انتقال ہوا ہے ان لوگوں کو غریبوں سے پیار ہو گیا ہے، کٹیا میں جانے لگے، نیک ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، جا رہے ہوں گے کسی کٹیا میں دعا لینے کے لیے، کیوں تعجب کرتے ہو؟ بہرحال خواجہ سرا آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد مزدور کے گھر پہ دستک دیتا ہے، دروازہ کھولو، ملکہ تشریف لا رہی ہے، آپ کی بیوی سے ملنے کے لیے تخلیہ کا موقع دو۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا، سنا گیا، دوڑتے ہوئے مزدور نے کہا ملکہ آ رہی ہے، اب تو سارے راز کھل جائیں گے، اب تو شاید قدرت پہ ہی منظور ہے۔ اور پھر ملکہ آ گئی، جیسے ہی نظر پڑی پلک جھپک گئی، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں؟ غور سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے شہزادی 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 ہو تم تو مر چکی تھی۔ لیکن دوسری طرف بھی جذبات کا تلاطم تھا، قابو نہ پا سکی۔ 4 سے 5 سال کے بعد جس بیٹی کو 5 سال پہلے مردہ سمجھ کے دفن کر دیا تھا، وہ زندہ کسی کٹیا میں زندگی گزار رہی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ماں بیٹی لپٹ لپٹ کر خوب روئے، اور جب رو چکے، جب جذبات کا تلاطم تھما، بیٹی تم یہاں، شہزادی نے پوری داستان سنائی کہ یہاں آنے کا انداز کیا تھا، کیوں آئے تھے، کیسے آئے تھے، کسی کی محبت اور عشق نے نئی زندگی دی اور یہاں آئے اور اب زندگی گزار رہے۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے بلق میں پھیل گئی، جسے دفن کر دیا تھا اسے کسی کی پاکیزہ محبت نے نئی زندگی دے دی۔ اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ اب جسے مزدور کہہ رہے تھے وہ مزدور نہیں ہے، بلکہ وہ تو بادشاہ کا داماد ہے، اور وہ کٹیا میں رہنے والی لڑکی وہ کوئی غریب کی بیوی نہیں ہے، وہ شہزادی ہے بلخ کی۔ اس کے بعد اعلان ہو گیا اب کٹیا میں نہیں رہ سکیں گے، محل میں چلو۔ اور اس کے بعد کٹیا سے لے کر محل تک سپاہ کی قطار تھی۔ جو وزیر کل تک ڈانٹتے تھے وہ وزیر آج ہاتھ باندھ کر کے کھڑے تھے۔ محبتوں کو سلام ہے، پاکیزہ محبتوں، ان زانیوں کی نہیں،
शराबियों की नहीं, आबरू लूटने वालों की नहीं। अल्लाह अकबर, हाथ बन गए लोगों के हाथ, जज्बात का तलातुम था। वक्त का बादशाह, बल्ख का बादशाह दरवाजे पे खड़ा था इस्तकबाल के लिए। किसके? उस मजदूर के, जो चंद साल पहले मजदूर कह के पुकारा जा रहा था। और उसके बाद एक गोगा था, शोर था, दिल रखने को जगह नहीं थी। पूरे बल्क के अंदर एक शोर था, हंगामा था। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? आखिरकार पूरे करोड़ों फर के साथ जब वो मजदूर अपने बच्चे और बीवी के साथ महल में दाखिल होता है, तो दाखिल होने के बाद लोग कहते हैं तुमने मोहब्बत का हक अदा किया, लेकिन उसकी निगाहें झुकती है। और उसके बाद लोग कहते हैं तुम अब मजदूर नहीं हो, तुम वली अहद हो, बल्क के बादशाह तुम ही हो, बल्क के बादशाह तुम ही हो, तख्त तो तुम्हारे लिए, ताज तुम्हारे लिए। यही एहसास उस जवान को सारी ज़िंदगी सताता रहा। एक लड़की से खुलूस दिल के साथ पाकीज़ा मोहब्बत की, मजदूर से बादशाह बन गया। अगर ये मोहब्बत मैंने मदीने के ताजदार के साथ की होती तो मुझे क्या मकाम नसीब हो जाते। फिर उसने मदीने के ताजदार से मोहब्बत की, लड़की से मोहब्बत करके, पाकीज़ा मोहब्बत करके, पाप वाली नहीं, पाकीज़ा मोहब्बत करके बल्क का बादशाह बना मजदूर। और जब फिर उसी मोहब्बत ने आगे बढ़ाया तो फिर मदीने वाले से मोहब्बत हुई, और मोहब्बत ऐसी हुई फिर वही बल्क का बादशाह हज़रत इब्राहीम इब्ने अदहम के नाम से जाने और पहचाने, हज़रत इब्राहीम इब्ने अदहम के नाम से जाने और पहचाने गए। फिर दुनिया ने देखा इब्राहीम इब्ने अदहम गरीब नवाज के भी पीरों के पीर बने, गौस पाक के पीरों के पीर बने। इस वाक़े को अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा ने अपनी शोरे आफाक किताब ज़ुल्फ़ व ज़ंजीर के अंदर तहरीर फरमाया, जिसका नया नाम लालाज़ार है। मैंने अपने अल्फाज के जामे में इसको बयान किया है आज के इस मौके पर, बस इसलिए अल्लाह मेरी कौम को नफसानियत से बचाए, ख्वाहिशात से बचाए, और अल्लाह हमें सच्ची मोहब्बतों की तरफ बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आओ अहद करें, उससे प्यार करें जिससे मोहब्बत करने वाला इब्राहीम इब्ने अदहम बन गया। हम भी उसी आका से मोहब्बत करें, अल्लाह उनका इश्क हमें अता फरमाए। और यूँ दुआ करें ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को।